آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہماری آج کی کلاس کا، وہ جتنے بھی ہم نے اب تک اپنے رب سے ملن کی راہوں کے جو لیکچر کیے ہیں، ان پر جو سوالات ہمارے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، وہ سارے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور ان سوالات کی میں کوشش کروں گی کہ آج کی نشست میں ہم وضاحت جو ہے وہ اچھی سی سمجھ لیں۔ پہلے جو نوٹ کیے ہوئے سوال وہ پڑھوں میں؟ جی، جیسے آپ کو آسان لگے۔ ٹھیک ہے۔ لیکچر میں بتایا گیا ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ ہر ذکر کے موکلات ہوتے ہیں، اور جب بغیر رہنمائی کے وظائف پڑھے جائیں تو ہمارے ارد گرد موجود شیاطین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے وظائف کا ہمارے جسم، روح، ارد گرد کے ماحول پر الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ تو اندر سے برا نہیں ہوتا، جیسے ہر بندے کے اندر بغض، کینہ، حسد تو نہیں ہوتا، پھر ان وظائف کا اثر اس پر کیوں منفی پڑتا ہے؟ کچھ لوگوں کی طلب تو اصل میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوتی ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں۔ پھر جب اذکار سے منع کیا جاتا ہے تو روح کے اندر ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ ذکر چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ اب ایسی بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے، اور اس بے چینی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 پوائنٹس بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ذکر کے موکلات ہوتے ہیں، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو درست ہے کہ ہر جو لفظ ہے وہ اپنی ایک ویٹیج رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ جو انوارات ہیں، تجلیات ہیں، موکلات ہیں، یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ اور دوسری اس میں کہا کہ جو ارد گرد موجود شیاطین ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، طلب صرف خدا ہے۔ اچھا، یہ بڑا جتنی ہماری یہ رب سے ملن کی ہم نے سیریز شروع کی ہے، اس میں جو بات ہم نے بہت کھول کر یہاں پر بیان کی تھی، اور جس کے اوپر ہماری خانقاہ میں جن خواتین کا فیڈ بیک بھی آیا تھا، وہ اگر ہم اس سب کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ والی جتنی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے۔ ڈیٹا ہی فیصلہ کرتا ہے کہ جو پرابلم جس پرابلم کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، وہ پرابلم کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان لیکچرز کے بعد جو ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا، جو خانقاہ کی اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ جتنے لوگوں کا فیڈ بیک آیا تھا اس بارے میں، وہ زیادہ تر پازیٹیو تھا، اور ان سب کے ساتھ یا ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی بندہ ان مسائل کا شکار تھا۔ اب دیکھیں، مقصد صرف طلب ہے خدا کی طلب جو ہے نا، اس کو ہم نے ٹھیک سمجھا نہیں ہوتا۔ خدا کی اگر ہمیں طلب ہے، سب سے جو اس دین کو ہم تک پہنچانے میں ہم دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے۔ تو کیا اسلام چلا کشی اور صرف وظائف بیس مذہب ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایسا نہیں ہے نا۔ اسلام جو ہے یہ چلا کشی یا وظائف بیس مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو پوری کی پوری جو شخصیت ہے اس کی ایک، میں کیا کہوں، ایک ٹرانسفارمیشن کہہ لیں، یا ایک نیا جنم لینا۔ اسلام تو ایک نیا جنم دے دیتا ہے ایک وجود کو۔ کیسے؟ ہم سورہ شمس کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا کی طلب
اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو پانے کا واحد رستہ وہی ہے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور جو قرآن میں لکھا گیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ رستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے پاکیزہ کرنا ہے، اور نفس کی پاکیزگی محض چلا کشی یا عبادات کی کثرت میں نہیں ہے۔ یہ بات ہم اب تک کے جتنے لیکچرز ہوئے ہم اس میں سمجھ چکے ہیں کہ عبادت کی کثرت سے ہم رب کو نہ تو قائل کر سکتے ہیں کسی بات پر اور نہ ہی ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ رب جو ہے وہ صرف اور صرف محبت سے ملے گا، اور اطاعت اور عبادت محبت کی کیا کہنا چاہیے کہ ایک عملی شکل ہوتی ہے، اور سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی آقا کی زندگی کے جیسی ہو جائے، اس میں ڈھل جائے۔ اتباع کا کہا گیا، اور اتباع وہی پیروی ہوتی ہے جو پوری کی پوری محبت میں شرابور ہو کر آپ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اسلام میں بنیادی طور پر رب کو پانے کے لیے جو بنیادی نالج چاہیے، اس نالج کی کمی کی وجہ سے، اس علم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ چلہ کشی اور وظائف کا رستہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نقصان ہمیں کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم نے رستہ غلط اپنایا۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا تھا، نماز فرض ہے نا، تو صبح سے شام تک ہمیں فکر ہے کہ ہمارا فرض قضا ہو رہا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، فرض ہے نماز۔ اسی طرح علم فرض ہے۔ جب دین کے بنیادی علوم کو حاصل کیے بنا سب کچھ ہم نے بات ہی نہیں سننی اللہ کی کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، مجھے بس اللہ مل جائے، تو ایسے اللہ نہیں ملتا۔ ایسے پھر پرابلمز زندگی میں آتے ہیں، جو کہ آپ جس لیکچر کی جس موضوع کی طرف اس سوال میں میری بہن نے اشارہ کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے موضوع آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، اور جن خواتین نے یہ پرابلمز فیس کیے، جو کر رہی ہیں، اور جن کی ماؤں سے یہ غلطی ہوئی، ان کی آگے نسلیں بھگت رہی ہیں اور نسلیں بھگتتی ہیں، یہ ٹریول کرتی ہے چیز آگے تک، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے چلہ کشی اور یہ جو وظائف ہیں، یہ ہمارے لاشعور میں کہیں نہ کہیں ایک یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم وظائف اور چلہ کشی کے ذریعے کچھ غیر مرئی قوت حاصل کر لیں گے، اور اس قوت کے ذریعے ہم اپنی مرضی کے فیصلے اللہ سے کروا سکیں گے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کی مرضی کا وہ تابع ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، پہلے سپارے سے آخری سپارے تک آپ قرآن کو پڑھیں، سارے کانسیپٹ اللہ کے ساتھ تعلق کے ہمارے اوپر واضح ہو جاتے ہیں۔ جب صرف خدا کی طلب ہے تو خدا کی طلب کے لیے ہمیں اپنے نالج کو امپروو کرنا ہے، ہمیں قرآن کو پکڑنا ہے، ہمیں آقا کی اتباع کو پکڑنا ہے، رستہ یہی رب تک جائے گا، اور یہی رستہ سیدھا رستہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ بات اب میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ کھول کے میں نے بیان کر دیا کہ اب اس میں کوئی اور ابہام نہیں رہا، یا اگر ابھی بھی کوئی ابہام ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو مزید واضح کر سکوں۔ جی باجی جان،